میں ایک ہستی، آسمان ولایت کے آفتاب، علم و معرفت کے تاجدار، سرتاج الاولیاء، سلطان طریقت، حجت العارفین، عالم ربانی، قطب زمانی، محبوب سبحانی، ذو البیانین واللسانین، کریم الجدین والطرفین، صاحب البرہانین والسلطانین، امام الفریقین والطریقین، ذو السراجین والمنہاجین، غوث الثقلین، غوث الورا، غوث اعظم، محی الدین، حضرت میرا پیر پیرا دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس. ناظرین، وہ ذات اقدس ہے جو باغ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مہکتے پھول ہیں اور علم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے روشن چراغ ہیں، جو نجیب الطرفین یعنی جدی حسنی حسینی سید ہیں، جن کا علمی مقام اتنا روشن بلند ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی، میں علم پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے سعادت کو پا لیا. اچھا ناظرین کرام، اب یہ جملہ بظاہر تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت کی طرف اشارہ ہے، مگر اس جملے کے پیچھے اگر محسوس کریں تو ایک کائنات ہے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. صاحب، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنے کے لیے ان کے علمی مقام کو سمجھنا اور ان کی جستجو اور محنت اور تکالیف جیسے آپ نے برداشت کی اس کو سمجھنا ناظرین بہت ضروری ہے کہ طلب علم کے لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں اور فقر و فاقہ کی ایک طویل داستان ہے. تحصیل علوم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت ترین مصائب و آلام کا سامنا کیا، ماں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، 18 برس کی عمر میں تنہا 400 میل سے زائد کا خطرناک ترین سفر طے کر بغداد شریف تشریف لے گئے. ابتدائی دور میں کئی کے دن آپ بھوکے پیاسے رہے، ایک مرتبہ 20 روز تک آپ کو ناظرین کچھ میسر نہیں آیا. آغاز تعلیم سے تکمیل تک 8 سال کی مدت میں ایسے سینکڑوں جاگوداز واقعات پیش آئے جن کو سن کر پتھر کا کلیجہ بھی شک ہوتا ہے. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی ایسی ہولناک سختیاں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور فرماتے ہیں کہ جب مصائب و تکالیف کی مجھ پر ہر طرف سے یلغار ہو جاتی تو میں زمین پر لیٹ جاتا اور اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کر دیتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس آیت کی تکرار کے بعد مجھے تسکین ہو جاتی اور جب زمین سے اٹھتا تو سب رنج و غم دور ہو جاتے. خود فرماتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں اسباق سے فارغ ہو کر جنگل بیابان ویرانوں کی طرف نکل جاتا تھا اور شہر کی بجائے انہی ویرانوں میں رات بسر کرتا اور زمین میرا بستر ہوتی، اینٹ یا پتھر میرا تکیہ ہوتا. بارش، آندھی، جھکڑ، طوفان، سردی، گرمی، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر برہنہ پار رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں اپنے خالق و مالک کی تسبیح و تحلیل میں محو رہتا. لباس اور غذا کی کیفیت یہ تھی ناظرین کے سر اقدس پر ایک چھوٹا سا امامہ صوف کا ایک جبہ زیب تن ہوتا اور خود بوٹیاں اور درختوں کے پتے، ساگ، کونپلے اور سبزیاں جو عام طور پر دریا دجلہ کے کنارے مل جاتی تھی انہیں توڑ کر کھاتے تھے. یہ سب جہاں کا مصائب و آلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس تسکین کے مقابلے میں ہیچ معلوم ہوتے تھے جو آپ کو تحصیل علم میں حاصل ہوتی تھی. ایسی تکالیف دشواریاں ناظرین پیش آئیں کہ کوئی اور شخص ہوتا تو شاید اس کا ذہنی توازن ہی برقرار نہ رہتا، مگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تو اس کو دریا سمندر تلاش کر. وہ اللہ پر توکل کر کے صبر و شکر اور ہر اطمینان سے یعنی ہر امتحان سے اطمینان کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. پھر اللہ نے آپ کو علوم ظاہری و باطنی اور وہ مقام عطا کیا کہ علماء بغداد کیا علماء زمانہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے فیض حاصل کرتے تھے اور آپ ان پر سبقت لے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل، علم و معارف اور فصاحت و بلاغت کا 4 دانگ عالم میں اس قدر شورا ہوا کہ دور دور سے نہ صرف علماء و فضلہ بلکہ جنات جن کی تعداد مجلس میں انسانوں سے زیادہ ہوتی تھی اور رجال الغیب بھی آپ کی مجالس میں شامل ہوتے جن کی تعداد 70,000 سے زیادہ تو صرف انسانوں کی تعداد ہوتی. ناظرین سوچئے جنات کی اور رجال الغیب کی تعداد کیا ہوتی. بس آخری بات کہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. آئیے آغاز کرتے ہیں. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام اور مرتبے پہ انشاءاللہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب. تینوں شخصیات کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور ملک کے معروف شناخہ جناب سید ریحان انور صاحب انشاءاللہ آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. اچھا حضور والا آپ سے آغاز کرتے ہیں اور یہ بہت ضروری بھی ہے. یہ کلیئرٹی جب بھی ظاہر ہے حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تذکرہ آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کلیئرٹی لوگوں کو جانی چاہیے کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے صاحب کہ علمی میدان میں آپ کا کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی آپ نے تکالیف برداشت کی. لیکن اس سے پہلے یہ بھی ذرا ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بلند خاندانی عظمتوں سے نوازا. پھر بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیم و تربیت خاص طور پہ اور اس میں جو آپ کی والدہ محترمہ کا جو کردار ہے وہ کتنا اہم ترین کردار ہے. یہاں سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو قرآن مجید کے اندر ریپیٹ فرمایا، اور یہ واحد آیت مبارکہ ہے جس میں ایک کلمہ کا بھی فرق نہیں، اور ایز اٹ از اس کو 2 بار بیان فرمایا، ایسا ہی تنگی کے ساتھ آسانی۔ آسان۔ جب ہم حضور شیخ الکل ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ، آپ کے فضائل، آپ کی کرامات، آپ کی شان اور عظمت کا تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایسے خیال آتا ہے کہ شاید انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، ایسے خیال آتا ہے کہ شاید آپ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے اور پہلے ہی دن سے خدام آپ کے ارد گرد کھڑے تھے، اور آپ کا بچپن بھی اسی حال میں گزرا ہوگا، آپ کا لڑکپن اور جوانی بھی، جبکہ اللہ کا قانون اور دستور یہ ہے وہ جسے بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے اسے کئی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اچھا مطلب یہ جو آج میں نے انٹرو دیا نا، میں نے اسی وجہ سے بہت تحقیق کے بعد یہ تمام باتیں اس لیے نکالی تاکہ سب سے پہلے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ کتنے مصائب آپ نے دیکھے ہیں ابتدائی دور میں، آسانی سے نہیں ملا رتبہ، ایسے ہوتا ہے۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے جہاں بہت ساری اور عظمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک یہ عظمت آپ کو عطا فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عکس اور ریفلیکشن آپ کی ذات پر پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے آخر میں تشریف لائے اور اپنے سے پہلے گزر جانے والوں کے امام اور پیشوا ہوئے، اللہ، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے قبل بھی جتنے اولیاء گزرے امت محمدی میں، آپ ان کے بھی امام ہوئے اور اپنے بعد میں آنے والوں کے بھی امام ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اسم گرامی عبد القادر، کنیت ابو محمد، اور آپ کے لقب القاب بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے القابات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی معروف کتاب اخبار الاخیار کے اندر یوں بیان فرمایا ہے کہ آپ قطب الاقطاب ہیں، فرد الاحباب ہیں، الغوث العظم ہیں، سبحان اللہ، شیخ العالم ہیں، غوث الثقلین ہیں، سبحان، اور امام الطائفتین، 2 گروہوں کے امام، یعنی انسان اور جنات، جس کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح شیخ الطالبین، شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد الحسنی الحسینی۔ آپ کا جو نسب ہے، آپ نجیب الطرفین ہیں، سبحان اللہ، اپنی والدہ کے اعتبار سے حسینی ہیں اور اپنے والد کے اعتبار سے حسنی ہے، اور آپ کو یہ اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی کہ آپ نسب کے اعتبار سے بھی حضرت مولا کائنات تک جا پہنچتے ہیں، اور طریقت کے سلسلہ میں بھی حضرت مولا کائنات، یعنی 2 مرتبہ آپ کو فیضان ملا اس اعتبار سے۔ اس اعتبار سے آپ نسبن بھی، حسبن بھی، کئی اعتبارات سے، بلکہ ہر اعتبار سے جو فضائل رکھتے ہیں وہ فضائل اللہ نے کسی اور کو عطا نہ فرمائے۔ آپ کے والد گرامی ابو موسیٰ، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، چونکہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ ایران کے ایک علاقے گیلان اس کے اندر ہوئی، اور اس بستی کا نام تھا نیف، اس علاقے کے اندر ہوئی، اور یہ 1 رمضان المبارک 470 ہجری، یہ مورخین نے آپ کی ولادت کی تاریخ لکھی۔ تو آپ کی ولادت باسعادت وہاں ہوئی، اور آپ کے والد گرامی کا بچپن میں ہی، آپ کے بچپن میں انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی، اور پھر آپ کے نانا نے آپ کی تربیت فرمائی، اور وہ بھی اپنے دور کے بہت کامل بزرگ تھے، اور ان کو بھی اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو آپ کی جو علم کا جو سفر ہے وہ والدہ کی گود سے شروع ہوتا ہے، اپنے نانا کی پرورش میں، نگہداشت میں رہتا ہے، پھر آپ کو اللہ رب العزت نے علم کی طرف کیسے متوجہ کیا، اس میں اگر 2 واقعات میں عرض کر دوں جناب۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب جاتا تھا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا تھا تو مجھے رجال غیب سے ندا آ جاتی تھی کہ اے مبارک، اللہ نے تجھے اس کام کے لیے نہیں منتخب کرا، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے نہیں بنایا۔ تو اب بچہ ہو اور ایسی آواز سنے، اور جہاں سے آواز آ رہی ہو سامنے کوئی دکھائی نہ دے، تو طبیعت کے اوپر جو جسمانی بشری اثرات پڑیں گے، تو آپ اپنی والدہ کے پاس آتے اور آ کر التجا کرتے کہ یہ واقعہ ہوا، تو وہ ذہن پر اثرات ہوتے جا رہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں میں جنگل میں گیا، اور جیسے کاشتکاری کرتے ہیں تو بیل ہل چلانے کے لیے بیل کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور میں کھڑا ہوا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوا، اس نے کہا کہ اے عبد القادر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے نہیں فرمایا۔ تو آپ کہتے ہیں یہ جو واقعات ہوئے تو میں پلٹا اور آ کر اپنی والدہ کی خدمت، اور چھت پہ چڑھ گیا، اور چھت پہ چڑھا تو دیکھا لوگ حج کی طرف جا رہے ہیں، اور حج کی طرف جانے والوں کو میں نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے میرے سامنے میدان عرفات کو آشکار فرمایا۔ اور آپ نے جب یہ کیفیات اپنی والدہ سے بیان کی تو اس سے قبل چونکہ آپ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکے تھے، 4 سال سے سفر علم شروع ہوا تھا، اور اپنے جو 10 سال کی عمر میں دیگر علوم کو بھی آپ طے کر چکے تھے، پھر آپ نے بغداد کی طرف روانگی کا۔ یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ جو بغداد کی طرف آپ کی روانگی ہوئی ہے حصول تعلیم کے لیے، دیکھیں میں ابھی ابتدا میں یہ بات کر رہا تھا، اور یہ خاص طور پہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس حد تک قربانیاں دی ہیں۔ گھر بار چھوڑ کر بغداد شریف کی طرف آپ نے رخ کیا، اور پھر ظاہر ہے کن کن مراحل سے آپ گزرے، اس کا کچھ ذکر میں نے کیا، کچھ آپ فرمائیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ نیز جو اچھی بات اور سب سے جو اہم ترین بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہے جب اسٹوڈنٹ ایسے ہوں اور پھر اساتذہ بھی کمال مل جائیں تو پھر وہ سونے پہ سہاگا والی بات ہو جاتی ہے۔ تو کن کن اساتذہ سے آپ نے استفادہ کیا وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
چو محمد درمیان انبیاء غوث آدم درمیان اولیاء. اللہ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام میں میرے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، اسی طرح اولیاء کرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارکہ کے شہزادے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ تمام اولیاء کے سردار ہوئے. اللہ. اب آپ کے نسب مبارکہ کے اعتبار سے مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی تو میں عاشق غوث آدم اور اپنے امام حضور سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر پڑھ کے برکت دیتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اللہ. اور دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں اے میرے آقا تیرا. اللہ. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے. آپ نے جس طرف اشارہ فرمایا میں اس سے پہلے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ آپ فقط غوث اعظم ہی نہیں بلکہ آپ امام اعظم بھی ہیں اپنے دور کے اعتبار سے، جو آپ نے اپنے علم اور عمل اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے باتیں کی ہیں. جہاں مسلم گفتگو کو چھوڑا میں وہیں سے آگے بڑھتا ہوں کہ اب آپ نے سفر اختیار فرمایا. 40 دینار آپ کے حصے میں آئے، 40 دینار آپ کے بھائی جو ہے سید احمد ان کے حصے میں آئے. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اجازت دی اور اس وقت والدہ محترمہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قیمتی ہے. فرماتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے سپرد کرتی ہوں، علم کی راہ میں چلے جاؤ اور اب میری اور تمہاری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی. ظاہر وہ جانتی تھی کہ میری اور ان کی ملاقات نہ ہوگی. اور اس ماں کا آپ دل دیکھیے اور اس ماں کا جذبہ دیکھیے کہ جو اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی ہے، یعنی جس بیٹے کی تربیت اور سارے معاملات لیکن علم کے لیے رخصت کیا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ بات بھی عرض کروں، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ مادرزاد والی ہیں. والدہ کہتی ہیں کہ جب میرے شکم کے اندر موجود ہے مجھے چھینک آتی ہے میں الحمدللہ کہتی ہوں تو آپ شکم کے اندر سے یہ رحمت اللہ کے جواب ارشاد فرماتے ہیں. مادرزاد والی ہے، پیدائشی 18 پاروں کے حافظ. ولایت ہی نہیں، یہاں تو علمی مقام بھی نظر آ رہا ہے نا. مادرزاد والی ہے، علمی مقام و مرتبہ ساری چیزیں. اور یہ طے شدہ امر ہے کہ ولایت بغیر علم کے نہیں آتی. جو اگر ولایت کا دعویٰ یا تصوف کا دعویٰ بغیر علم کے کرے گا یہ اس کی ایک تج فہمی تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کس کو اپنا مقام اور اپنا قرب عطا نہیں فرماتا، یعنی اپنی بارگاہ میں کوئی مقام اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا. تو آپ کا یہ سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے بارے میں 13 سال 18 سال 17 سال 9 سال مختلف روایت ہے کہ جن میں آپ نے بغداد میں مختلف اساتذہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اکتساب فیض کیا اور پھر یہ تمام سال ملا کر 18 سال بن جاتے ہیں کہ جو آپ دن رات صبح شام اکتساب فیض کے لیے اور علم کے لیے جاتے رہے. میں کہتا ہوں کہ جو مادرزاد ولی ہو جس کے نانا عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے، جن کے والد کا یہ مقام ہے کہ ایک سیب کھانے کے اس کو معاف کروانے کے لیے ایک عرصے تک خدمت کرے. والدہ کا مقام یہ ہے کہ جب نکاح ہو تو یہ کہا جائے کہ وہ اندھی ہے، گنگی ہے، بہری ہے، لنجی ہے. کس طرح کہ نامحرم کو دیکھا نہیں، کوئی نازیبہ بات سنی نہیں، اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں، قدم نہ بڑھایا. جب ایسی اولاد ہو، باپ ایسا، ماں ایسی، نانا ایسے، تو ظاہر پھر غوث آدم ہی پیدا ہوتا ہے گھر کے اندر. ایک اور چیز علامہ صاحب آپ یہ دیکھیے کہ قربانی پھر کتنی بڑی کہ ایک اولاد وہ بھی جوان اولاد، یعنی ماں کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب اولاد جوان ہوگی اس کا صحرا دیکھنا ہے، وہ آخر میں جو سہارا ہوگا میرے بڑھاپے کا. لیکن وہی بات ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے آپ نے کہا نہیں جاؤ اپنا کام شروع کرو. یہ کتنی بڑی بات، یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں اس میں ایک بات اور آپ سے استفادہ کرتے ہوئے عرض کروں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بات کرتے ہیں کہ نظروں سے جدا نہ ہو اور ہمارے سامنے موجود رہے. حالانکہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ تو آپ کے گھر کے اندر اطراف میں سب موجود ہے، لیکن یہ سارا معاملہ اس کے بعد آپ ان کی تکالیف کا اندازہ لگائیے. یعنی باوجود یہ کہ مادرزاد ولی ہے، علم بھی گھر کے اندر موجود ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر اکتساب فیض کے لیے اور آج کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ولایت اگرچہ ہمیں گھر سے عطا کر دی گئی، اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی، لیکن اکتساب علم کو کبھی نہیں چھوڑنا، علم کے سیکھنے کو کبھی نہیں چھوڑنا. پھر آپ سفر دیکھیے تو اس کے اندر جو مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یعنی فرماتے کہ بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ ایک سال تک میں فقط درخت کے پتوں پہ گزارا کرتا تھا. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ میں جنگلوں میں نکل جاتا تھا اور بعض اوقات مجھے پانی ملتا تھا میں کھا لیتا تھا. اب یہ ریاضات اور مجاہدات اور مشقتیں جب برداشت کر رہے ہیں، یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں کسی مباح چیز کی تلاش میں جنگل کی طرف گیا، مجھے کچھ نہیں مل رہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا 70 اولیاء ہیں کہ جو کسی مباح چیز کی تلاش میں گھوم رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان پر تصدق کیا اور اپنا عفو درگزر کرتے وہاں سے واپس اساتذہ کے بارے میں بتائیے یہ ساری چیزیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت رہی کہ اساتذہ سے جو علم ہے، میں اساتذہ کے نام ذکر کرتا ہوں آپ کو، فرماتے ہیں میری یہ کیفیت رہی کہ بعض اوقات پورا سال گزرتا میں نہ کھاتا تھا، یہاں تک کہ پھر میرا مقام اللہ نے اتنا بلند فرمایا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرماتا عبد القادر تو یہ میری قسم ہے کھا تو میں کھاتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا تو یہ میری قسم ہے پی تو میں پیتا تھا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اساتذہ کے نام اگر میں ذکر کروں تو آپ نے جو حفظ قرآن کی سعادت حاصل فرمائی وہ حافظ ابو طالب بن یوسف ہے، جن سے قرآن پاک آپ نے حفظ کیا، اور پھر جن سے آپ نے فقہ
اور اصول فقہ اور دیگر علوم کے آپ نے اکتساب فیض کیا. ان میں ابو الوفا علی بن عقیل ہے, ابو الحسن بن محمد قاضی ہے. اسی طریقے سے علم حدیث سے جن اساتذہ سے آپ نے استفادہ کیا وہ ابو طالب عبد القادر بن محمد یوسف ہے, ابو الحسن بن مبارک اور دیگر ہیں. اور آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت سعد من مولا الموالی, کہ میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پہ فائز فرما دیا. قطبیت پہ فائز کر دیا. اب اس میں ایک بات علامہ صاحب ذرا بتائیے کہ آپ کی ذات اقدس میں ایک اور بڑی اہم ترین بات جو میں محسوس کرتا ہوں خاص طور پہ, ایک تو جن تکالیف کا ذکر کیا کہ یہ بیونڈ دی امیجنیشن نظر آتی ہے بات کہ جی مطلب آپ بھوک اور اس تک افلاس اور فقر میں مبتلا ہو کہ آپ زمین پر جو لیٹ رہے ہیں اور قرآنی آیات پڑھ رہے ہیں اور اس کے باوجود استقامت آپ کی رہے. عام انسان کا یہ کام نہیں. پھر وہی بات ہے کہ عطا ہوا تو ایسا ہوا کہ لعاب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور لعاب مولا کائنات, یعنی ظاہری علم بھی ملا اور باطنی علم بھی ملا. ذرا یہ بتائیے جو حسین امتزاج نقطہ کمال تک پہنچا, اس حوالے سے دنیا آپ کو کیسے دیکھے کہ صرف یہ ظاہر کا علم نظر نہیں آتا, یہاں تو علم لدن نہیں, علم وہابی جو ہے وہ خاص طور پہ نظر آتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 92 نیوز کی اس پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں دیگر بزرگ ہستیوں کے ساتھ ہمارے روابط جوڑے ہوئے ہیں, وہیں آج ہم امام الاعظم غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام اور مرتبے پر گفتگو کر رہے ہیں. عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی ولی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا مین فوکس جو ہے وہ خاص طور پر کرامات پر ہوتا ہے, لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ یہ جو کرامات ہیں یہ اولیاء کے لیے بائی پروڈکٹ کا مقام رکھتے ہیں. واہ بالکل ٹھیک. اصلاً جو ہے وہ کچھ اور ہی جانب اشارے ہوا کرتے ہیں, اور جو اصل شے ہے وہ گویا کہ یہی علم ہے جو علم کی منازل طے کرتے 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 قطبیت کے مرتبے پر غوث الاعظم آپ کو نظر آ رہے ہیں. علوم ظاہریہ جس انداز میں آپ نے اختیار فرمایا, اس کا اکتساب کیا, اس کے لیے مشقتیں برداشت کی, جو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو ذکر کر دیا. یہ ظاہری علم وہ ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے نکھار عطا کرتا ہے, زندگی گزارنے کے وہ اصول اور اسلوب عطا کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ اور سامان آپ کا کردار بن جائے. درست. کچھ علوم باطنی ہوا کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کے معارف جو ہے اتنے روشن ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار اتنے ستھرے اور نکھرے ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کی بارگاہ میں آنے والا کوئی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتا. آپ کا حال ہو, آپ کا قول ہو یا قال ہو یا فعل ہو, تمام کے تمام جو ہیں ہدایت ہی کا نور عطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ظاہری جتنے بھی اسلوب تھے اس علم کے حاصل کرنے کے, حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو اختیار فرمایا, اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جتنا بڑا مقام اور منصب ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی مجاہدات اور ریاضات ہوا کرتی ہیں, اور خاص طور پر علم بھی اسی اعتبار سے حاصل کیا جاتا ہے. یہ علم وراثت میں نہیں آیا کرتا, پہلے مشقت ہے پھر علوم ظاہریہ کے ابواب کھلتے ہیں. جیسا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہے کہ جب آپ نے خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نانا جان کو دیکھا اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرما رہے ہیں کہ آپ بیان کیوں نہیں کرتے, آپ واضح و نصیحت کیوں نہیں فرماتے, تو آپ نے کہا کہ میں کس طرح سے گفتگو کروں کہ میرے سامعین عربی ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمال محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا اور اپنا مبارک لعاب جو ہے ان کے منہ میں 7 دفعہ عطا فرمایا. اور پھر جب آپ بیدار ہوئے آپ نے کلام فرمایا. اگلی رات پھر آئی ہے تو اگلی رات میں علی المرتضیٰ شیر خدا بابا جان تشریف لے آئے اور انہوں نے یہی بات دریافت کی. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں جو ہے عربی افراد کے سامنے کس طرح سے گفتگو کروں, انہیں واضح و نصیحت کیسے کروں. انہوں نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا. اب سوال پوچھا جا رہا ہے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کے ذریعے سے, ابا جان علی المرتضیٰ مجھے ارشاد فرمائیے کہ آپ نے 7 دفعہ لعاب کیوں نہیں ڈالا, 6 دفعہ کیوں ڈالا ہے, جبکہ حضور نے 7 دفعہ فرمایا. یہ حضور علیہ السلام کے ادب کے مطابق ہے کہ اس کے موافق نہیں بلکہ ان سے کم ہی میں تمہیں یہ لعاب دے رہا. اچھا ایک سوال اب میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کر جائیں. ظاہر ہے آپ تو پیچھے ہی کھڑے ہوں گے. تو جب سرکار علیہ السلام نے لعاب دہن مبارک عطا کر دیا تو اب مولا کائنات کو تو ظاہر ہے مطلب یہاں وہ اس طرح سے عطا نہیں ہونا تھا ان کی طرف سے, لیکن انہوں نے کیوں عطا فرمایا ذرا اس بارے میں بتائیے کہ ایک طرف سرکار نے عطا کیا پھر مولا کائنات نے بھی عطا کیا, اور پھر مزے کی بات یہ کہ سرکار تو ایک مرتبہ لعاب دہن عطا کر دیں تو کائنات سنور جائے, تو یہاں 7 مرتبہ کیوں, وہاں 6 مرتبہ کیوں, ذرا یہ بھی بتائیے نا. دیکھیے ایک بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, جب نوازشات کی بارشیں ہوا کرتی ہیں نا تو ہر دروازے سے ہوا کرتی ہیں, اور خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 مرتبہ یہ فیضان عطا فرمایا, علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ یہ ان 7 سے مختلف 7 احوال کی جانب اشارہ تھا, اور ان 7 میں سے جو ایک حضرت علی المرتضیٰ میں کم نظر آتا ہے وہ 7واں وہ تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں نبوت کے فیضان کا جو اظہار ہے وہ اس 7ویں دفعہ کے ذریعے سے جناب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. اور یہ 7واں حضرت علی نے اس لیے نہیں دیا کہ آپ کے پاس نبوت کا وہ فیضان جو ہے یعنی عطا کرنے کے اعتبار سے, چونکہ حضور امام الانبیاء ہیں تو اس
کا عملی عکس حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں یوں نظر آیا کہ حضور نے اس فیضان کو بھی آپ کی شخصیت اور ذات میں جاری فرمایا، جس کی وجہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ ولایت کے باب میں جو ہے حضور غوث العظم کا مقام اسی طرح سے ہے جیسے انبیاء کے باب میں کائنات کے تاجدار، یعنی ایک طرف سے نبوت کا جو فیضان تھا وہ تھا اور ایک طرف سے ولایت کا فیضان بھی اپنے کمال عروج پر ہمیں پہنچتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اچھا پھر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ فیضان علم ظاہری کے طور پر مل گیا، پھر علم باطنی کے طور پر یہ خاص نظر اور ان کی جانب سے نظر کہ تمام نظریں انہی کے صدقے اور ہیں ان کی طرف سے مل گیا ہے، تو اب کیفیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کلام فرماتے ہیں تو 70,000 کا مجمع بھی نظر آتا ہے، آپ کلام فرماتے ہیں تو اس میں وجد کی کیفیت بھی نظر آتی ہے، اس میں حال بھی موجود ہے، اس میں قال بھی موجود ہے، اور پھر جو کیفیات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اچھا ایک دیکھیں 70,000 کا مجمع بھی ہے، 400 دواتے بھی موجود ہیں جو علماء لیے بیٹھے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ وہ ایک شخصیت نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ وہ مجمع کے بالکل آخر موجود ہے، وہ سوچنے میں بیٹھے ہوئے کہ کاش غوث اعظم اس موضوع پہ کلام کرتے تو آپ نے اس پہ کلام شروع کر دیا، کاش اس پہ کلام کرتے اس پہ کلام شروع کر دیا، وہ کیا ہوا تھا؟ یہ اسی علوم باطنی کی جانب ہی اشارہ ہوا کرتا ہے کہ جب جو ہے اللہ رب العزت آپ کے عرفان کو جاری فرما دیتا ہے اور معرفت جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، تو آپ جیسے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ باطن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجالس کے احوال ایک تفصیل کی جانب جاتے ہیں، لیکن میں یہاں ایک علم لدنی کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ سارے علوم کے مختلف ابواب ہوئے نا، تو اس میں وہبی علم، کسبی علم، علم لدنی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو علم لدنی کی جب تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ روحوں کو بیدار کرنے والا علم۔ جب روحوں کو بیدار کرنے والے علم کی جانب ہم اشارہ دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جہاں جناب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علوم ظاہری اور باطنیہ میں کمال دسترس عطا فرمائی ہے، وہیں اپنا خاص علم لدنی بھی عطا فرمایا۔ لدن سے ہے نا، من لدن کا رحمہ، اسی سے لدن سے یہ خاص علم ہے جو اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس کی کیفیت کو جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے سیدنا غوث العظم نے حاصل کیا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ خردل لا حکم اتصالی، اتنی روشنی باطن میں ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ میں اس جو ہے نا جمی شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں اور حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام اور مرتبے پہ ہم تو اس کی کیا وضاحت کریں گے صاحب، بس اپنی زبانوں کو رفعت عطا کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانے کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ درود پاک مل کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو پھر آپ کو بتلائیں گے کہ کن کن علوم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دسترس حاصل کی اور پھر اس کی تفاصیل علامت ہے۔ اے عمل کرنے والے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر، ورنہ یہ تیری ساری محنت مشقت بیکار ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حق کا مقرب وہی ہوتا ہے جو مخلوق پر شفقت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ مکانوں کے بنانے میں عمر صرف کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے، حساب دے گا تو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ امیروں کے ساتھ عزت اور غلبے سے مل اور فقیروں سے عجز کے ساتھ۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو مخلوق کے ساتھ خلق میں فراخ تر ہو وہ خالق کے نزدیک تر ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کر کہ یہ عبادت ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تمام خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا اور عمل کرنا پھر دوسروں کو سکھانا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کامیابی اور کامرانی کی کنجی۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ مومن جس قدر بوڑھا ہوتا ہے اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ اور آخری جملہ عرض کر رہا ہوں لیکن ظاہر ہے آپ کے فرمودات بے انتہا ہیں، فرماتے ہیں کہ گمنامی کو پسند کر کہ اس میں ناموری کی نسبت بڑا ہی امن ہے۔ مفتی صاحب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور اب ذرا یہ بتائیے کہ کن کن علوم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دسترس حاصل کی، اور ان علوم کو بنیادی طور پہ میرا خیال ہے، میرا ماننا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، ہم نے اس طرح سے ایکسپلور ہی نہیں کیا جس طرح سے ایکسپلور کرنا چاہیے تھا۔ جی دیکھیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ جو حصول علم کا سفر ہے اس پر بات ہو چکی ہے۔ ابتدا قرآن سے ہوتی ہے اور قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ رب العزت نے کائنات کے تمام علوم کا مرکز اور محور بنایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کی ابتدا تو یہی ہے کہ آپ کو علم تجوید اور قرات کے اوپر دسترس حاصل تھی، اس کے بعد علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، پھر فقہ کے بعد جو چاروں فقہی مذاہب ہیں، تفسیر جیلانی آپ کی میرا خیال ہے، ان کے مابین میں کتب کا بھی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، ان کے مابین جو اختلافات ہیں، محل اختلاف ہے اور محل اتفاق ہے، اس کے اوپر آپ کو خصوصی طور پر دسترس حاصل تھی۔ اور آپ کے علمی مقام کی یہ شان بھی ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو طلب فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کہیے کہ یہ میرے مذہب کو اختیار کریں، تو آپ نے حنبلی مذہب کو اختیار فرمایا اور امام احمد بن حنبل کے مسلک کو اس سے تقویت پہنچی، یعنی آپ نے مانگا سرکار علیہ السلام، مانگا، اور یہ روحانی بشارات میں یہ چیز ملتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ فقہ کے اعتبار سے اور مذاہب اربع کے درمیان جو فقہی اختلافات ہیں، محل اتفاق، محل اختلاف، اس کے دلائل، اس کے اوپر آپ کو کمال مہارت تھی۔ پھر اس کے علاوہ علم الکلام،
اور جب علم الکلام کی طرف ہم جاتے ہیں تو پھر وہ دور فلسفہ کا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عروج اسی دور میں تھا اور گویا کہ وہ اس وقت علم ظاہر سے علم باطن کی طرف سفر بالکل ایسے آپ تشریف لائیں بغداد شریف میں اور انہوں نے بغداد شریف چھوڑا اور وہ چینج ہوا معاملہ. جی وہ اپنی دوسری دنیا کی طرف روانہ ہو رہے تھے. تو لہٰذا وہ فلسفہ کا دور تھا, وہ منطق کا دور تھا, تو آپ کو ان علوم پر دسترس تھی. اور آپ کے قرآن مجید کے اندر گہرائی اور گہرائی کا یہ عالم تھا کہ امام ابو العباس بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن آپ کی مجلس میں تھا اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی اور آپ نے اس کے معنی بیان کرنا شروع کی اور امام جوزی اس مجلس کے اندر موجود تھے. تو آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معنی بیان کیا تو امام ابو العباس نے ان سے پوچھا کہ آپ کے علم میں ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا فرمایا علم میں ہے, تیسرا علم میں ہے, 10 معنی انہوں نے فرمایا علم میں ہے. پھر آپ نے 11واں معنی بیان فرمایا تو ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے علم میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اس کے بعد حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 معنی اور تفاسیر اس کی بیان فرمائی اور وہ کہتے رہے امام جوزی کہ یہ بھی میرے علم میں نہیں, یہ بھی میرے علم میں نہیں. پھر اس کے بعد جب اس کے تمام ظاہری معانی اور تفسیرات بیان فرما لی تو آپ نے فرمایا اب کال کو یہاں ختم کرتے ہیں, اب حال کی طرف چلتے ہیں. اور پھر آپ نے کلمہ شریف ایک بار پڑھا اور خاموشی اختیار کی اور مجمع پر اتنا وجد طاری ہو گیا کہ کئی لوگوں نے وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے. تو آپ کا جو علم مبارک کے اندر جو دسترس تھی مختلف مضامین کے اوپر, اس میں سب سے پیچیدہ ایک اور مسئلہ ہے, وہ ہے قضاء اور قدر کا, تقدیر کا. تقدیر کے مسئلے پر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ بحث اور تمہیز سے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں انسان پھسل جائے. تو آپ ایک بار قضاء و قدر کے مسئلہ کے اوپر کچھ بیان فرما رہے تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کی استقامت کا امتحان لیا, یا اس سے یوں کہیے کہ قضاء و قدر جس حقیقت کا نام ہے کیا وہ حقیقت عملی طور پر آپ کی زندگی میں ہے کہ نہیں, اس کا بہترین مظاہرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کو بھیجا اور وہ بہت بڑا سانپ تھا, وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ نے ایک لمحہ اس سے نہ مرعوب ہوئے نہ اس کا کوئی اثر لیا, نہ خوف میں آپ قضاء اور قدر کو بیان فرماتے رہے. اور جب آپ نے بیان فرما لیا تو اللہ نے اس کو قوت گویائی دی. اس نے کہا کہ میں نے اسی مقام پہ بہت سارے اولیاء کو پھسلا دیا, وہ خوف میں آ گئے. آپ نے فرمایا جب میں قضاء اور قدر کے اوپر بیان کر رہا تھا تو قضاء اور قدر ہے کیا, اس کی قضاء ہی تجھے حرکت دیتی ہے اور اس کی قدر تجھے روک لیتی ہے. تو قضاء اور قدر کا مالک جب اللہ ہے تو پھر میں تیری طرف کیوں متوجہ ہوتا. تو آپ نے انتہائی پیچیدہ علوم اور فنون کو حاصل کیا اور انہیں آگے پہنچایا. آپ ہی کا خاصہ تھا. ایک بات اور, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا زمانہ ان سے پہلے کا ہے, آپ ایک دن اپنے مسند پر بیٹھے تھے اور دل میں خیال آیا کہ میں کہوں کہ مجھ جیسا کوئی اور نہ ہوا ہے نہ ہوگا ولایت اور کشف میں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک نے جلوہ گری فرمائی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف فرما ہوئے, اور جب ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا نہیں, میرے بعد شیخ عبد القادر جیلانی آنے والے ہیں جو علم ظاہر اور باطن میں کرامت میں اور عظمت میں اس مقام پر ہوں گے کہ ان جیسا پھر کوئی نہیں. اچھا کمال یہ, یہاں سے تھوڑا سا میں پہلے ایک سوال مختصر سا اس میں چاہتا ہوں کامنٹ آ جائے. جب تمام علماء بغداد یا علماء عرب ایک سوال میں آ کے پھنس گئے کہ ایک شخص نے مطلب ایک شرط رکھ دی کہ میں اپنی مطلب ایک ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں کوئی وہ عبادت اس وقت نہیں ہو رہی ہوگی ورنہ میری بیوی کو طلاق, سب نے ہتھیار ڈال دیے, سب نے قلم رکھ دی کہ جس کا جواب نہیں ہے. جواب ملا تو غوث اعظم کی بارگاہ سے ملا. ایک تو وہ مختصر وہ بتائیے, پھر آپ کا جو طرز تبلیغ تھا, آپ کی مجالس کے جو احوال تھے, اس کے جو موضوعات تھے, اور پھر کس طرح سے مطلب شخصیات ان سے استفادہ کرتی تھی, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جس سوال کی طرف آپ نے, جس واقعے کی طرف اشارہ کیا اپنے سوال میں, وہ یہ ہے کہ مسئلہ آیا, اور مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کروں گا کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور اس وقت اللہ کی وہ عبادت کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی اور نماز پڑھ رہا ہوگا, کوئی روزے میں تو دنیا میں کوئی روزے دار ہوگا, کہیں نہ کہیں یہ معاملہ ہوگا. جب میرے آقا سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ واقعہ پہنچا, یہ معاملہ پہنچا, تو آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو طلاق سے بچایا جا سکتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کو حرم بھیج دیا جائے اور مسجد حرام میں جب پہنچے تو مطاف کو خالی کروا لیا جائے. اب یہ کعبے کا اکیلا طواف کرے, اکیلا کعبے کا طواف کر رہا ہوگا تو اس وقت کوئی اور کعبے کا طواف نہ کر رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی, عورت بھی اس کے نکاح میں باقی رہے گی. سبحان اللہ. تو طرز تبلیغ پہ میں آتا ہوں. یہ جو بات ہے نا, کہا جاتا ہے کہ جو فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے وہ ذہین بھی ہوتا ہے اور عرف اور حالات سے واقف بھی ہوتا ہے. تو اگر معاشرے کے معاملات سے اگر نہ بلد ہو تو پھر وہ فتوے کا اہل نہیں ہوتا. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرز تبلیغ اور طرز تعلیم جو ہے, ان میں موضوعات وحدانیت آپ کو نظر آئے گی, اور وحدانیت کے ساتھ آپ کو علم نظر آئے گا, اس کے ساتھ توکل اور اخلاص نظر آئے گا. یہ چار کلام کی معذرت میں عموماً ایک جملہ لوگوں کو کہتا ہوں
کہ حقیقت میں صحیح معنوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اگر ہم لوگوں تک پہنچا دیں، بلکہ خود اپنے آپ تک پہنچا دیں، تو توحید پرستی ان سے زیادہ کہیں اور نظر نہیں آتی جو کہ ہم نے محو کر دی۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے ایک بہت نفیس بات ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہم قال سے حال کی طرف جاتے ہیں۔ وہ حال کیا ہوتا تھا؟ حال یہی ہوتا تھا نا کہ آپ کلمہ طیبہ کی صدا بلند کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، جب الا اللہ کی ضرب لگتی تھی کہا جاتا ہے کپڑے پھاڑ دیا کرتے تھے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تلبیس ابلیس جو کتاب لکھی تھی وہ اس معاملے سے پہلے کی ہے کہ اولیاء کی کرامات اور اولیاء کے معاملات کے خلاف، لیکن جب یہاں پر پہنچے ہیں اور 40 تفسیریں آپ نے سنی ہیں تو کہا کہ علم میں نے سنا تھا کچھ ہوتا ہے، آج علم دیکھ بھی لیا ہے۔ یہی وہی جگہ تھی کہ آپ نے اپنا جبہ پھاڑ دیا تھا اور سرکار غوث پاک سے وابستہ ہو گئے تھے۔ مجالس کا احوال کیا تھا؟ یہ مجالس کا احوال یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مجمع پورے کا پورا موجود ہے، آپ توحید کا درس دے رہے ہیں، ہر بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، ہر بات پہ توکل اور اخلاص، یہ 3 موضوعات یعنی وحدانیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، نمبر 1 شرک سے بچو، اس کے ساتھ توکل اور اخلاص، یہ آپ کے ہر درس کا موضوع ہوتا تھا۔ اور اس میں آپ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں اپنے قال میں بھی سچے ہو جاؤ، اپنے حال میں بھی سچے ہو جاؤ، اور وہ آپ جو نہیں کہتے تھے جس سے ہم ادب و احترام سے بات کرتے ہیں کہ آپ سماعت کیجئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہمارا تو انداز یہ ہے، لیکن آپ اتنا نہیں ہوتا ہے، اے اللہ کے بندو میری بات سنو، اے اللہ کے بندو تمہیں ایسے کرنا ہے، اے اللہ کے بندو مخلص ہو جاؤ، یوں آپ مخاطب ہوتے تھے لوگوں سے اور اس سے گفتگو فرماتے تھے۔ اصلاح احوال کے موضوعات آپ کے زیادہ؟ جی اصلاح احوال کے موضوعات، کیونکہ اصل یہ ہے کہ علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن کی تربیت کرنا، جو علم العقائد ہے، علم المسائل، علم المہلکات، تو تینوں موضوعات آپ کی نشستوں کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قصیدہ غوثیہ میں آپ نے اپنا کچھ تعارف ارشاد فرمایا، اور وہ تعارف میں ظاہر ہے کہ 30-31 اشعار جو قصیدہ غوثیہ شریف کے ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے اور بڑی برکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطی مثالی، میں باز ہوں یعنی پرواز کرنے والا ہوں، اور ایسا پرواز کرنے والا ہوں کہ کوئی شیخ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ فرماتے ہیں مردان خدا میں کون ہے کہ جس کو اللہ نے مجھ جیسا مرتبہ عطا کیا ہو؟ آگے فرماتے ہیں وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍّ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُوَالِي، اللہ نے اپنے راز مجھ پر مطلع فرما دیے ہیں، یا اللہ نے اپنے راز مجھے عطا فرما دیے ہیں، وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُوَالِي، اور مجھے عزت کا وہ ہار پہنایا کہ جو کچھ میں نے مانگا میرے رب نے عطا فرمایا۔ اب آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز عطا فرمایا ان کا ذکر بھی آپ نے فرمایا قصیدہ غوثیہ میں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ قصیدہ غوثیہ کو پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور فقط عربی عبارتی ترجمہ پڑھ کے سمجھیں۔ آپ نے 4 اشعار میں ان رازوں کا ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں فلو القید السر فی بحار، کہتے ہیں جو راز میرے پاس ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا، اگر میں دریاؤں پر ڈال دوں تو وہ راز اتنے قیمتی ہے کہ لسار الکل غورا فی زوالی، تمام دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے گا، ایسے راز ہے۔ فرماتے ہیں ولو القید السر فی جبال، اگر میں پہاڑ پہ اپنا راز ڈالوں تو ان پہاڑوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ لدکت واختفت بین الرمال، وہ سب کے سب ریت ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ریت میں اور ان پہاڑوں کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ ولو القید السر فوق نار، فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں تو وہ میرے راز سے ایسی سرد ہو جائے کہ آگ کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ فرماتے ہیں ولو القید السر فوق میت، اگر میں اپنے راز کو کسی مردے پر ڈال دوں لقام بقدرت المولا تعالی، تو وہ فوراً اللہ تعالی کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ طبولی فی السماء ولد دقت وشاؤس سعادت قد بدالی، میرے نام کے ڈنکے زمین و آسمان میں بجائے جا رہے ہیں اور نیک بختی کے نگہبان اور نقیب میرے لیے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک و عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے آقا تیرا، اور تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹاتے۔ سبحان اللہ۔ علامہ اکرام صاحب، میں اب یہ جو چونکہ بات ہو رہی تھی اس میں دیکھیے کمال بات یہ کہ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی، جتنا علم کا آپ نے ذکر فرمایا کہ اگر میں سمندروں پر ڈال دوں تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے، میں پہاڑوں پر اگر ڈیل دوں تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آخری جملہ واقعہ بڑا طویل ہے کہ وہی بات ہے کہ جس وقت شیطان آپ کے سامنے آیا تو اس نے جب آخر میں ایک چوٹ ماری کہ تجھے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو وہاں پر دیکھیں اتنا علم ہونے کے باوجود بھی آپ نے فرمایا نہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب نے بچایا۔ تو وہ دیکھیں وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو معاصرین اور اکابرین نے کس طرح سے جو ہے خاص طور پہ اکابرین امت نے اور آپ کے معاصرین نے آپ کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے، ذرا اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن اور خاص طور پہ آپ کے علمی مقام کے حوالے سے آپ بتائیں۔ جی بالکل۔ جی یقیناً آپ کی شخصیت کی مختلف جہات ہیں، اور ان میں سے ایک جہت جو علم کے اعتبار سے ہم اس کا تذکرہ یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور امام یافعی کا نام جو ہے کوئی چھوٹا اور معمولی نام نہیں ہے، یہ اس شخصیت کا نام ہے کہ ان کی کتاب کی تلخیص کرنے والے علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام یافعی نے جو آپ کے القابات ذکر کیے ہیں تو یقیناً وہ القابات آپ سے محبت کا اظہار ہیں۔ آپ ان کے القابات کو اپنے ایک شعر میں ذکر کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں غوث الورا، غیث الندا، نور الہدا، بدر الدجا، شمس الضحا، کہف الورا۔ یعنی یہ امام یافعی ہیں کہ جو علامہ ابن حجر عسقلانی جن کے سے فیض لے رہے ہیں، اور علامہ امام عسقلانی جیسا نام ہمارے سامنے ہے،
امام یافعی حضور غوث العظم کو اس مقام پر دیکھ رہے ہیں کہ اتنے خوبصورت القابات کے ذریعے سے انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. یہاں میں علامہ ابن رجب حنبلی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ابن قدامہ اور امام ابن رجب حنبلی یہ دونوں اشخاص جو ہیں علامہ تیمیہ کے اس میں اساتذہ میں اور شیوخ میں دادا شیوخ میں شمار کیا. اور ابن قدامہ تو آخری 2 برس حاصل کیوں جی بالکل صلاح الدین ایوبی کے کمانڈر بننے ہوئے. بالکل یہ دیکھیں کتنی خوبصورت تفصیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو تھوڑا سا وقت ملا تھا غوث العظم کی بارگاہ میں, اس نے اتنا کچھ دے دیا. علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فرمانے کہتے ہیں کان هو زاہد شیخ العصر وقدوۃ العارفین وسلطان المشائخ وسید اہل الطریقہ محی الدین ابو محمد صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ. یعنی علوم, معارف, حال, قال, مشہور احوال, ان تمام میں اگر کوئی شخص مقام پر نظر آ رہا ہے, گویا کہ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کرامات میں وہ غوث العظم نظر آتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ علم میں بھی امام اعظم کے مرتبے پر فائز ہیں. اسی طرح سے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جلیل القدر محدث ہیں اور وہ ذکر فرما رہے ہیں, کہتے ہیں کبائر مشائخ اور اولیاء میں اول تا آخر کوئی شخص ایسا نہیں ہوا کہ جن کی کرامتیں جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ ہم تک اس انداز میں پہنچی ہوں. یہ اسی وجہ سے, اور یہ جو تواتر کی بات ذکر کی جاتی ہے اسی سبب سے ہے, وہ جو 7واں دفعہ کا جو لعاب ہے نا اس کا جو فیضان ہے وہ اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دیگر جو ہستیاں ولایت میں ہمیں نظر آتی ہیں ان کی کرامات گنی چنی نظر آتی ہیں, تعداد میں آنے والی نظر آتی ہیں, لیکن جیسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان گنت ہیں اسی طرح سے اس نبوت کے فیضان کی برکت سے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی ان گنت ہیں, جب چاہتے ہیں اپنی کرامت کا صدور فرماتے ہیں. یہاں امام النحو اور ادب ایک بڑا نام ہے یحییٰ بن نجاح الادیب, یعنی ادب میں اتنے بڑے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ ہی ادیب لگ گیا تھا. ٹھیک ہے. وہ ایک دن مجلس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ قرآن کی بھی بات کرتے ہیں, حدیث کی بھی بات کرتے ہیں, دیگر علوم پر بھی بات کرتے ہیں, بلاغت کے تذکرے کرتے ہیں, نہ جانے انہیں شاعری بھی آتی ہے یا نہیں. تو آپ جب بیٹھے اور ساتھ ایک دھاگا لے کر بیٹھ گئے کہ میں گنوں گا کہ کتنے شعر پڑھیں, گٹھان لگانا شروع کر دی اور وہ چھپا کر اپنی چادر میں بیٹھے اور گٹھان باندھتے, شعر پڑھا گٹھان باندھی, شعر پڑھا گٹھان. غوث العظم فی البدیہ اشعار پڑھ رہے ہیں, فی البدیہ اشعار پڑھتے چلے جا اور وہ گٹھانے لگاتے چلے جا رہے ہیں, اور آخر میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب توجہ فرمائی اور آپ کہتے ہیں کہ میں الجھے ہوئے مسائل سلجھا رہا ہوں اور تم جو ہے گانٹیں باندھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو, میں گٹھائیں کھول رہا ہوں اور تم گٹھائیں لگا رہے ہو, تم باندھے چلے جا رہے ہو. یہ گویا کہ آپ کے علوم ظاہری کی جانب اتنا خوبصورت اظہار تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً اٹھا اور آپ کی بارگاہ میں نے درگزر کی, درخواست کر دی. اور آخری بات جو امام ابو محمد خشاب نحوی, نحو کے اعتبار سے بہت بڑا نام تھا, اور یہ جو نحوی اور صرفی حضرات ہوتے ہیں نا ان کو کسی کی بات سمجھ میں اور پسند نہیں آتی اور معروف بھی نہیں ہوتے کسی سے. ہاں بالکل, ضرب ان کو ایک ضرب آتی ہے ضرب یضرب والی, یہ ضرب قلب جو ہے اس کا جو آغاز ہوا کرتا ہے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مجالس سے ہوتا ہے. آپ وہاں بیٹھے اور کہا کہ آج کا دن تو میرا ضائع ہو گیا, اور آپ نے جواب میں اسی جانب توجہ فرمائی کہ تم نے یہ خیال کیا کہ تیرا دن ضائع ہو گیا, تو کہاں سیبوے کے پاس بیٹھ کر صرف نحو حاصل کر رہا ہے, آپ میری مجلس میں تجھے نحو بھی ملے گی, دیگر سارے تجھے علوم اور معارف کے مرتبے بھی مل جائیں گے. یہ وہ ایک مقام اور مرتبہ ہے جو ان بڑی بزرگ ہستیوں جو علمی اعتبارات سے تھی وہ آپ کے سامنے سرنگوں ہوتے ہوئے میں